السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. آپا بہو لانے کے بعد ابھی سے یہ سوچ لیں طلحہ اب آپ کا نہیں رہا. فاطمہ نے ہنستے ہوئے اپنی بڑی آپا فرخندہ سے بات کی جو الماری میں کچھ ضروری سامان رکھ رہی تھیں. ارے ایسا کیوں؟ فرخندہ کا چہرہ ایک دم بجھ گیا کیونکہ طلحہ ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا. آپا اب آپ اتنی بھی بیوقوف نہیں ہیں. پسند کی شادی ہوئی ہے، لڑکا تو لڑکی کے اشاروں پہ ہی ناچے گا نا. فاطمہ نے تیکھا سا جواب دیا جس پہ فرخندہ کو شادی پہ کی گئی اپنی سہیلیوں کی باتیں بھی یاد آ گئیں جو ان کے بیٹے کی پسند کی شادی کو ان کے لیے مستقبل میں خطرہ گردان رہی تھی. بیٹا میرا ہے اور میرا ہی رہے گا. ایسے کیسے؟ وہ کسی کی انگلیوں پہ ناچ سکتا ہے؟ میں مسکان کی وہ انگلیاں ہی توڑ دوں گی جو وہ میرے خلاف میرے بیٹے کو بھڑکانے کے لیے اٹھائے گی. فرخندہ نے بستر پر بیٹھ کے بہو کے بارے میں غصے سے بات کی. نا آپا اب مسکان کو کچھ مت کہنا ورنہ فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے بات ادھوری چھوڑ دی. ورنہ کیا؟ آپا میرا مطلب تھا اگر آپ مسکان کو کوئی بات کہہ دیں گی تو کہیں طلحہ آپ سے جھگڑا نہ کرے. فاطمہ نے دبی دبی آواز میں کہا. طلحہ اور مجھ سے جھگڑا کرے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ان کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا جیسے کہ ان کا بیٹا کبھی بیوی کے کہنے پہ ماں کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. آپا میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ طلحہ ہمیشہ آپ کا فرما بردار رہے. آپ میری باتوں سے دل چھوٹا مت کریں. میں تو بس یوں ہی. فاطمہ نے بہن کی سرخ پڑتی رنگت کو محسوس کرتے بات پلٹی. دل جلا بھی دیتی ہو اور پھر کہتی ہو دل چھوٹا مت کریں. فرخندہ نے منہ بنا کر جواب دیا تو فاطمہ کی بتیسی نکل آئی. اور پھر جانے شادی میں کی گئی دوستوں کی باتوں کا اثر تھا یا پھر اپنی بہن کی تنبیہ کا کہ فرخندہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکان سے کھچی کھچی رہنے لگی جسے مسکان نے محسوس بھی کر لیا. اس روز وہ طلحہ کا سر دباتے ہوئے بولی. طلحہ امی مجھ سے خفا لگتی ہیں. پچھلے ایک ہفتے سے فرخندہ مسکان سے بجھے سے روٹھے روٹھے انداز میں بات کر رہی تھی. آخرکار اس سے اپنے دل کی بات شیئر کر دی. کیوں؟ وہ کیوں خفا ہیں؟ طلحہ نے بند آنکھیں کھول دیں اور فکر مندی سے پوچھا. اسی بات کو لے کر میں اپسیٹ ہوں. امی میرے ساتھ پہلے جیسی نہیں ہے. اس کی آنکھیں بھر آئیں. پچھلے ایک ہفتے سے وہ فرخندہ کی خاموشی پر پریشان تھی. اوہ ہو تم رو کیوں رہی ہو؟ تم خود امی سے پوچھ لو. اگر وہ کسی بات پر تم سے خفا ہے تو بتا دیں گی. اگر میں نے ان سے بات کی تو مسئلہ الٹ ہو جائے گا جیسے کہ میں تمہاری شکایت ان کے پاس لے کر گیا ہوں. اور شادی سے پہلے ہی میں نے تمہیں صاف صاف سمجھا دیا تھا کہ امی کا میں بہت لاڈلا ہوں اور میری امی بھی میرے لیے بہت خاص ہیں. ہاں طلحہ میں اچھی طرح سے سمجھتی ہوں اور میں خود بھی نہیں چاہتی امی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف ہو، مگر اب وہ چپ چپ رہنے لگی ہیں تو مسئلہ کیسے سلجھے گا؟ مسکان کے چہرے پہ فکر مندی کے آثار نمایاں تھے کہ اب اس کی ساس پہلے جیسی اس سے بات کیوں نہیں کر رہی تھی. وہ سوچتے ہوئے انداز میں بولا. تمہاری ساس ہے اس لیے مسئلہ بھی تمہیں سلجھانا ہوگا. میں دوسرے مردوں کی طرح دو عورتوں کے درمیان نہیں پھنس سکتا اور مجھے امید بھی ہے کہ تم مجھے اس مسئلے سے دور رکھو گی. تم اچھی طرح سے جانتی ہو میری ماں نے میرے باپ کی وفات کے بعد کس طرح لوگوں کے کپڑے سی سی کے مجھے لکھا پڑھا کر اس قابل کیا کہ آج میں تمہیں ضرورت کی ہر چیز دے رہا ہوں. طلحہ نے پیار سے اس کے گالوں کو چھو کر سمجھایا جو اداسی سے اس کی بات سمجھ رہی تھی. طلحہ میں خود ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو رشتوں کو نہیں سمجھ سکتی. میں اپنا رشتہ ان سے مضبوط کرنا چاہتی ہوں. میں نے کبھی انہیں ساس سمجھا ہی نہیں اسی لیے تو میں فکر مند ہوں. ورنہ تم خود سوچو مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا نا. مسکان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. بس ابھی سے ہمت ہار رہی ہو. اس نے نرمی سے اسے سمجھایا اور پیار سے دیکھتے ہوئے بولا. نہیں ہمت نہیں ہاری، بس یوں ہی. مسکان نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا. یار ہم پھر لڑکے لوگ ہیں، بہت خوش قسمت ہیں لڑکیوں سے.
اس نے بات کر جلدی سے پلٹ کے جملہ پھینکا۔ وہ کیسے؟ اب وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہمیں اپنی ساس کے ساتھ رہنا نہیں پڑتا نا، اس نے کہکا لگا کر شریر انداز میں بیوی کو دیکھا تو مسکان اس کی بات پہ ہنس پڑی اور دونوں خوشگوار موڈ میں باتیں کرنے لگے۔ اور پھر مسکان نے اگلے دن بہت خوشگوار انداز میں اپنی ساس کے کمرے میں آ کر پوچھا، جو آرام سے ٹی وی پہ مارننگ شو دیکھ رہی تھی، امی آج دوپہر میں کیا پکاؤں؟ تمہاری مرضی، جو پکانا چاہتی ہو پکا لو، فرخندہ نے خفگی سے جواب دیا اور ٹی وی کی آواز اور تیز کر دی، جیسے وہ مسکان سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر آ گئی اور اس نے طلحہ کو فون کر کے پوچھا کہ امی کی من پسند ڈش کون سی ہے؟ یار تم کیسی بیوی ہو، شوہر کی من پسند ڈش جاننے کی بجائے ساس کی من پسند ڈش پوچھ رہی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ امی کی من پسند ڈش تیار کروں گی تو امی کی ناراضگی دور کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ کی من پسند ڈش پھر صحیح، کیوں پھر صحیح؟ میرے نخرے بھی اٹھائے جائیں، میں آپ کا اکلوتا شوہر ہوں، اس نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ شوہر سب لڑکیوں کے اکلوتے ہی ہوتے ہیں، میرے خیال میں شوہروں کے لیے بیویاں اکلوتی نہیں ہوتی۔ لاجواب، بالکل سچ، اس نے کہکا لگایا۔ دیکھا دوسری عورت کے نام پہ کتنے خوش ہو گئے، مسکان نے اسے مزید چڑھایا۔ یار دوسری عورت کی بات تم نے کی ہے، راستہ تم خود دکھا رہی ہو، اس نے اس کی غلطی بیان کی۔ جناب میں راستہ نہیں دکھا رہی، میں تو امی کی وجہ سے، اس نے ہنستے ہنستے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بیگم آپ جیسی کوئی دوسری مجھے نہیں مل سکتی، اس لیے آپ کو اس مسئلے پہ فکر نہیں کرنی پڑے گی، اس نے پیار سے جتلایا۔ جو سچ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور کل رات اس کے رونے پر بہت افسردہ بھی تھا، مگر وہ اپنی ماں سے بات کر کے انہیں کبھی بھی پریشان نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ خود اس مسئلے پہ الجھا ہوا تھا اور خاموشی سے اللہ سے ہی مدد مانگ رہا تھا کہ اس کی بیوی جلد ہی اس کی ماں کا دل جیت لے۔ طلحہ آپ نے تو مجھے اپنی ہی باتوں میں لگا لیا، دیکھے تو 11 بج رہے ہیں۔ اس کی نظریں وال کلاک پہ پڑیں تو وہ فکر مندی سے بولی، اوہ ہو سوری، اچھا امی کو قیمہ آلو اچھا لگتا ہے، مگر میری مانو تو امی سے پوچھ کے بنا لو، وہ خوش ہو جائیں گی۔ طلحہ نے سوچتے ہوئے کہا، اچھا اب میں رکھتی ہوں، کھانا بھی تیار کرنا ہے۔ اس نے فرخندہ کے رویے کا تذکرہ اپنے شوہر سے نہیں کیا کہ مبادا طلحہ کو مزید اس بات پہ پریشانی نہ ہو جائے۔ اس نے لیکن دل میں طے کر لیا تھا کہ اب وہ طلحہ کو گھر کی باتوں سے دور ہی رکھے گی۔ فرخندہ نے جب اپنی بہن فاطمہ سے فون کر کے مسکان کی 1 ہفتے کی رپورٹ دی تو بدلے میں اس نے بڑے تیکھے انداز میں یہ جواب دیا، آپا تو اس نے آپ کی خوشامد کرنا شروع کر دی؟ آپا بہت چلاک ہے، آپ کے من پسند کھانے تیار کر کے وہ اپنے شوہر پہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہ آپ کی کتنی خدمت کر رہی ہے۔ آپا بہو کی زیادہ خدمت کسی بڑے خطرے کی علامت ہوتی ہے۔ ہاں میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں، طلحہ بھی بار بار مجھے باتوں باتوں میں جتلا رہا ہے کہ مسکان میری بہت فکر کرتی ہے۔ مجھے تو طلحہ کے منہ سے اب اس کی تعریف بھی سننا اچھا نہیں لگتا۔ فرخندہ خفا لہجے میں اپنے دل کی کڑواہٹ ظاہر کر رہی تھی۔ آپا کل سے اب طلحہ کے من پسند کھانے بنوائیں، آپ اس کی چال الٹی اسی پہ کھیلیں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، فرخندہ نے سوچتے ہوئے انداز میں اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور اسی پل فون بند کر کے سیدھی کچن کی جانب چل پڑی، جہاں مسکان بہت محبت سے ان کے لیے آلو بینگن پکا رہی تھی۔ ساس کی آمد پہ اس نے فوراً سے پیار سے پوچھا، امی کچھ چاہیے تو مجھے آواز دے دیتی۔ بہو تم آلو بینگن مت بناؤ بلکہ مونگ کی دال بنا لو اور ساتھ چکن روسٹ کر لو۔ فرخندہ نے مطمئن لہجے میں بات ختم کر کے رخ پلٹ لیا، جبکہ مسکان کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ شاید دنیا کی پہلی بہو لگ رہی تھی جو آلو بیگن کی ساری تیاری بھول کر حشاش بشاش فریج سے چکن کا پیکٹ نکالنے لگی اور پھر اس نے بہت محبت سے کھانا تیار کیا، جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی ساس کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے، جبھی تو وہ آ کے اسے فرمائش کر رہی ہیں۔ مگر دوسرے ہی پل اس کی خوشی ڈھیر ہو کے رہ گئی جب کھانے کی ٹیبل پہ طلحہ نے حیرانگی سے اس سے پوچھا، مونگ کی دال اور چکن روسٹ، یہ دونوں چیزیں امی نہیں کھاتی، پھر تم نے؟ اس نے بات کو ادھورا چھوڑ دیا کیونکہ فرخندہ کمرے میں آ چکی تھی۔ بیٹا بہو کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ اس کو تھوڑی پتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں اتنی پسند نہیں۔ فرخندہ نے پھیکے لہجے میں بات کی کہ مسکان
اس بات پر ان کو پلٹ کے جواب دے گی کہ انہوں نے تو خود فرمائش کی تھی، ایسے میں وہ طلحہ کے سامنے جھوٹی پڑ جائے گی اور طلحہ اس کی خوب انسلٹ کرے گا۔ مگر فرخندہ کا پلان ناکام رہ گیا۔ جب مسکان شائستگی سے بولی، امی میں آپ کے لیے کچھ چھوڑ لے آتی ہوں، وہ فوراً تابع داری سے اٹھ کھڑی ہوئی اور فرخندہ اسے دیکھتی رہ گئی، جس نے طلحہ کے سامنے شکوہ نہ کیا اور محبت سے کمرے سے نکل گئی۔ اور تھوڑی دیر بعد ہی آلو بیگن کا ڈونگا لے آئی۔ بیگن چونکہ اس نے کاٹ لیے تھے، زیادہ دیر رکھتی تو رنگ بدل جاتا، سو اس نے سوچا تھا یہ ہانڈی بھی بنا کے رکھ لے، اگر اور کوئی نہیں تو وہ خود تو شوق سے کھا ہی لے گی۔ لیکن بالآخر اس کی حکمت عملی کام آ ہی گئی تھی۔ اس کی ساس کے دل میں ایسا کیا تھا جو انہوں نے یہ سب کیا؟ یہ سب سمجھنے سے وہ قاصر ہی نہ تھی، بلکہ دلی طور پہ بے حد رنجیدہ بھی تھی۔ میں سب سمجھ رہا ہوں، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ طلحہ نے کمرے میں آ کر اس کا ہاتھ تھام کے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ رات کو طلحہ کے پوچھنے پہ اس نے ہی بات بتائی تھی کہ یہ سب کچھ امی کی فرمائش پہ تیار ہوا تھا، اور پھر انہوں نے کھانا کھانے پہ اعتراض کر دیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آخر کب تک وہ مجھ سے خفا رہیں گی؟ مجھے یقین ہے وہ بہت جلد مجھے بہو کی بجائے اپنی بیٹی مان لیں گی۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنے شوہر کو بھی تسلی دی، جس کا چہرہ مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ یار اگر یوں ہی چلتا رہا تو تمہارے لیے پریشانی بڑھتی رہے گی، اس نے پیار سے اور فکر مندی سے بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا پیار میرے ساتھ رہے گا تو میں بڑی سے بڑی مشکل کو جھیل لوں گی۔ اوہو مسکان، دیکھو میں پریشانی میں بھول گیا، آج تمہاری بھابھی کا فون آیا تھا، وہ کل تم سے ملنے گھر آئیں گی۔ طلحہ نے پیار سے اسے اطلاع دی۔ زبردست، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میں بھابھی سے بھی مشورہ کروں گی اس متعلق۔ اچھا اب اگر تم ان سے گھر کا مسئلہ شیئر کرو اور وہ تمہیں کوئی الٹا سیدھا راستہ دکھا دیں تو؟ وہ فکر مند ہوا۔ کیا مطلب؟ کیسا راستہ؟ یہی کہ وہ تمہیں یہاں سے جانے کا بھی مشورہ دے سکتی ہیں، الگ گھر لینے کی ڈیمانڈ کا اظہار کرنے کو بھی کہہ سکتی ہیں، ساس کی خدمت نافرض ہونے کا بھی کہہ سکتی ہیں۔ اس نے اپنے اندر کا ڈر ظاہر کیا۔ اوہو طلحہ، آپ بھی کیا فضول سی باتیں کر رہے ہیں، میں کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، نہ اس گھر کو۔ وہ ہنس دی۔ سچ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے مضبوطی سے بیوی کا ہاتھ تھام لیا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، طلحہ آپ بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے بغیر رہنے کا سوچوں تو مر نہ جاؤں۔ مسکان کی یہ بات سن کر شریر انداز میں طلحہ گانا گنگنانے لگا، اور گنگناتے گنگناتے اس کی آواز کافی تیز ہو گئی، جس پہ مسکان ہنسنے لگی۔ مگر اس پل وہ دونوں یہ بھول گئے کہ گانے کی آواز ان کے کمرے سے باہر جا رہی تھی، اور اس کا گانا اس کی ماں بھی سن رہی تھی، اور جن کے چہرے پہ غصے کے آثار ابھر رہے تھے۔ گانے کی آواز ختم ہونے کے بعد بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، اور پھر وہ ساری رات کروٹیں ہی بدلتی رہ گئیں۔ اگلی صبح مسکان بہت حشاش بشاش سارے گھر کے کام کر رہی تھی۔ اس کی بھابھی پہلی دفعہ جو اس کی طرف آ رہی تھی، اسے ساری چیزیں اپنے بھائی اور بھابھی کی پسند کی تیار کی، اور تو اور پورا گھر اس نے صفائی کر کے چمکا دیا تھا۔ وہ فرخندہ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر دن کے 11 بج چکے تھے، ان کا کمرہ ابھی تک لاک تھا۔ اب اسے عجیب سی فکر ہونے لگی تھی۔ ڈرتے ڈرتے دروازے پہ اس نے دستک دی۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے دروازہ کھل گیا۔ فرخندہ اس کے سامنے تھی اور ان کے چہرے پر عجیب سی خفگی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں دروازے پہ جا رہی ہو؟ وہ غصے میں بولی۔ امی وہ آپ کبھی دیر تک سوئی نہیں، اس لیے فکر مند ہو رہی تھی، اس نے تابعداری سے بات کی۔ تم فکر مت کرو، میں ابھی اتنی جلدی نہیں مر سکتی، فرخندہ غصے میں بولی۔ امی آپ کو میری بھی زندگی لگ جائے، آپ نے میری بات کو غلط سمجھا، میں نے سمجھا شاید آپ کی طبیعت ناساز نہ ہو، اور آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ آج بھائی بھابھی آ رہے ہیں۔ اسے فوراً بات کو پلٹا۔ وہ فرخندہ کی بات پہ بہت ڈر سی گئی، جنہوں نے اس کی محبت کو بہت برے رنگ میں بدل دیا تھا۔ ہاں مجھے بھی یاد آیا، صبح تمہارے بھائی کا فون آیا تھا، میرا حال چال پوچھ رہا تھا، اس نے تو مجھے نہیں بتایا آنے کا۔ فرخندہ نے حیرانگی ظاہر کی، جبکہ مسکان کے بھائی کے آنے کی خبر تو اسے رات ہی طلحہ کی اونچی آواز میں مل چکی تھی۔
और उसने सुबह صبح خود فون کر کے ان لوگوں کو یہ احساس دلایا تھا کہ اس کی طبیعت ناساز ہے، جس پر مسکان کا بھائی اور بھابھی سمجھ گئے کہ مسکان کی ساس ان کی آمد اپنے گھر نہیں چاہتی ہیں۔ اچھا، انہوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ وہ خود بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ تم خود فون کر لو۔ فرخندہ نظریں چرا گئی۔ وہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ مسکان کی بھابھی نے آخر کار ابھی تک کیوں نہیں مسکان کو بتایا کہ وہ لوگ نہیں آ رہے۔ وہ مسکان کو پریشان کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے احساس ہو جائے کہ اس گھر میں اس کا مکمل راج نہیں ہو سکے گا، اور کوئی بھی سازش اگر اس نے کی تو اسے مکی کھانا پڑے گی۔ اور پھر اسی وقت اس نے بھابھی کو فون کر کے پوچھا تھا، بھابھی آپ لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے تو ساری تیاری بھی کر لی تھی۔ اس کی پریشانی پہ بھابھی نے اسے بتایا کہ اس کے بھائی کو کوئی ضروری کام آ گیا ہے اور وہ لوگ اس کے گھر نہیں آ رہے۔ مجھے خود نہیں پتا کہ انہوں نے اچانک کیسے فیصلہ تبدیل کر دیا۔ بس تمہاری ساس کا فون آیا تھا اور ان دونوں میں ہی کوئی بات چیت ہوئی ہے، پھر انہوں نے جانے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ بھابھی آپ نے بھائی سے پوچھا نہیں کہ امی نے ان سے کیا بات کی؟ پوچھا تھا مگر انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی، مگر مجھے یہ ضرور محسوس ہوا کہ تمہاری ساس نے ایسی ویسی بات کی ہے جس سے عرفان نے جانے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ انہیں مناسب نہیں لگا تمہارے یہاں آنا۔ ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے بھابھی، بھائی آئیں تو پلیز ان سے ضرور پوچھ کے بتائیں کہ امی نے ان سے کیا بات کی۔ ٹھیک ہے، ساری بات چھوڑو، اپنی سناؤ اور طلحہ کی۔ تبھی بھابھی نے اسے پیار سے پوچھا اور موضوع بدلا۔ میں ٹھیک ہوں اور طلحہ بھی۔ وہ کیا کرتی؟ مجھے دل سے جواب دیا، جبکہ دماغ ابھی تک فرخندہ کی باتوں میں جکڑا ہوا تھا۔ کس بات کو لے کے پریشان ہو؟ رخسانہ بھابھی نے آخرکار اس سے پوچھ لیا، جس کی آواز سے صاف ظاہر بھی ہو رہا تھا۔ بھابھی، وہ طلحہ کی امی کو میں اچھی طرح سے نہیں سمجھ پا رہی۔ تم فکر مت کرو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ طلحہ تمہارے ساتھ ہے نا؟ ہاں بھابھی، طلحہ خود اپنی ماں کی وجہ سے پریشان ہے، مگر وہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اگر تمہارا میاں تمہارے ساتھ ہے تو پھر انشاءاللہ بہت جلد تم فرخندہ آنٹی کا دل بھی جیت لو گی۔ رخسانہ طلحہ کا ساتھ دینے پر مطمئن سی ہو گئی۔ بھابھی، بیل ہو رہی ہے، میں پھر آپ سے بات کرتی ہوں۔ اس نے ڈور بیل بجنے پہ فون بند کیا اور مین ڈور کی طرف تیزی سے قدم بڑھانے لگی۔ باہر فاطمہ خالہ آئی تھی، جنہیں امی کے کمرے تک چھوڑ کر وہ تھوڑی دیر بعد ہی پوچھنے آئی تھی، خالہ آپ کیا لیں گی، جوس یا چائے؟ بیٹی جو تم پلانا چاہو، فاطمہ نے مسکرا کے جواب دیا، جو فرخندہ کے فون کرنے پہ جھٹ ان کے گھر آن پہنچی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں چائے بنا کے لاتی ہوں، اس نے تابعداری سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپا، مسکان کے چہرے پہ تو کوئی ناراضگی کے آثار نظر نہیں آ رہے، نہ ہی اس نے کوئی شکوہ کیا ہے۔ جانے کہ مجھے لگ رہا ہے یہ بہت اچھی لڑکی ہے، سچ میں اس گھر کو اپنا سمجھ رہی ہے۔ فاطمہ نے سوچتے سوچتے اس کے حشاش بشاش چہرے کو دیکھنے کے بعد آپا سے کہا، جس نے پہلے ہی دن اپنی آپا کی سوچ کو اس لیے منفی بنا دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کل رات طلحہ اونچی اونچی آواز میں گانے گا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، میرے بیٹے کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہی ہے۔ فرخندہ غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ آپا، وہ آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہی، پھر میرے خیال میں… اس نے سوچتے سوچتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی خدمت کے پیچھے اس گھر پر حکمرانی کرنے کی خواہش ہے، فرخندہ منہ بنا کے بولی۔ آپا، وہ کبھی بھی آپ کی حکمرانی ختم نہیں کر پائے گی، یہ تو اٹل ہے۔ اگر آج کے دن بھی طلحہ سے اس نے شکوہ نہیں کیا تو پھر آپ سمجھ لینا اس نے ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے، اور وہ آپ کی بہت عزت کرتی ہے۔ فاطمہ نے سوچتے سوچتے اندازہ لگایا، ہاں یہ ٹھیک کہا تم نے، اب طلحہ کا انتظار ہے اور اس لڑکی کی اصل حقیقت کا۔ فرخندہ بھی بہن کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اور پھر اس شام طلحہ بھی جلدی دفتر سے آ گیا کہ مسکان کے بھائی بھابھی ان کی طرف آئے ہوں گے، لیکن گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ اماں اپنے کمرے میں تھی تو مسکان اپنے کمرے میں۔ طلحہ جب اس کے پاس آیا تو اس نے بہت سادہ سے الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ بھائی کا کچھ کام نکل آیا تھا، امی سے ان کی صبح بات بھی ہوئی تھی، اب جانے کیا مسئلہ ہوا ہے۔ اس پر طلحہ ایک دم آپے سے باہر آ گیا۔ بس مسکان، بہت ہو گیا، تم میری بیوی ہو، تمہارے گھر والے کبھی بھی آ سکتے ہیں،
امی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا کچھ بھی. مجھے اس سلسلے میں ان سے بات کرنی ہی پڑے گی. آخر امی کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ کون ہے جو امی کو یہ غلط فیڈنگز دے رہا ہے؟ جبکہ ہماری یہ شادی اگرچہ 100% میری پسند سے تھی، مگر میں نے امی کو مکمل اعتماد میں لیا تھا. مسکان، کوئی بھاگ کے یا چوری چھپے تم سے شادی نہیں کی. امی خود سارے خاندان کے ساتھ جا کر عزت اور مان سے تمہیں بیاہ کر لائی ہیں. پھر شادی کے ہفتے بھر بعد ہی تمہارے ساتھ وقت گزارے بنا، تمہیں سمجھے بنا ہی آخر امی نے یہ کون سی سر جنگ کا آغاز کر دیا ہے. اس طرح تو گھر نہیں چل سکے گا. میں بہت فکر مند ہوں مسکان. مجھے امی سے بات کرنے دو، شاید ان سے بات کر کے میں انہیں قائل کر سکوں. تمہارے دل میں ان کے لیے جو جذبات ہیں وہ انہیں بتا سکوں، بجائے اس کے کہ وہ اندر ہی اندر نفرت کی فصل بوتی رہیں. پلیز طلحہ، میں نے آپ سے یہ بات اس لیے تو شیئر نہیں کی. آپ امی سے بات نہیں کریں گے. اگر آپ نے ان سے بات کی تو الٹا میں ہی ان کی نظروں میں گر جاؤں گی. طلحہ، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ مسئلہ میرا ہے، آپ اس مسئلے سے بالکل دور رہیں. اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دروازے کے سامنے آ کھڑی ہوئی. مسکان پلیز مجھے جانے دو، امی زیادتی کر رہی ہیں. اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا. اس نے خفا لہجے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا. طلحہ، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ آج اپنی محبت کا ثبوت دیں. میری بات مان لیں. آپ امی سے کوئی بات نہیں کریں گے، مجھ سے وعدہ کریں. اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. وہ بہت گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ ماں بیٹے میں اس کی وجہ سے کوئی جھگڑا نہ ہو جائے. مسکان، تم یہ سب زیادتی میرے لیے برداشت کر رہی ہو. آخر مجھے بھی تو تمہاری فکر ہے. میں تمہارا چہرہ اداس نہیں دیکھنا چاہتا. اس نے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. آپ کو میری قسم ہے طلحہ، آپ امی سے کوئی بات نہیں کریں گے. مجھ سے وعدہ کریں. اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی اور اس کے لب کانپنے لگے. تم بہت اچھی ہو. اسے پیار سے اس کے آنسو کو پونچھا. آپ امی سے بات نہیں کریں گے؟ وہ اس کی نرمی پہ مزید بولی. اچھا اچھا، نہیں کرتا. اس نے پیار سے بیوی کے ماتھے پہ بوسہ دیا. تم دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو اپنی ساس کو ماں سمجھ رہی ہو، اور مجھے یقین ہے تم اس میں کامیاب نہیں ہوگی. اس لیے یہ محنت کرنا چھوڑ دو. تم ٹوٹ کے بکھر جاؤ گی اور میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گا. طلحہ نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا. اچھا بن کر میرے بیٹے کو میرے خلاف تو کر رہی ہو. یہی تمہاری اصلیت تھی. فرخندہ جو اس کے کمرے کے باہر دروازے سے کان لگا کے باتیں سن رہی تھی، وہ غصے سے منہ میں بڑبڑائی. طلحہ، میں یہ محنت کرنا چھوڑ دوں گی؟ نہیں نہیں. وہ رونے لگی. پھر رونا کیوں؟ میرے بیٹے کو تو قابو کر چکی ہو اور ٹسوے بہا بہا کے کیا کرنا چاہتی ہو؟ فرخندہ باہر ہی کھڑی لال پیلی ہونے لگی. مسکان، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں جب تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب طلحہ فکر مند ہونے لگا اور اسے مضبوطی کا احساس دلانا چاہا. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ نے پہلے مجھ سے میری ماں چھین لی، اور جب ساس کی صورت میں ماں دی تو وہ میری محبت، میری خدمت کو ایک سازش سمجھ رہی ہیں. اس نے روتے روتے تڑپ کر اپنے دل کا درد بیان کیا. طلحہ کا چہرہ بھی بجھ گیا. وہ اپنی ماں کی وجہ سے اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا. اللہ نے بچپن میں مجھ سے ماں چھین لی. میں بھی دوسرے بچوں کی طرح ماں کی گود میں کھیلنا چاہتی تھی، ان کی نصیحتیں سننا چاہتی تھی، ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی، مگر اللہ نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا. ممتا کے سائے میں زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے، اس احساس کے لیے میں ترستی تھی جب میری دوستیں اپنی ماں کی باتیں کرتی تھی. اور پھر 24 سال کے بعد اللہ نے مجھے ساس کی صورت میں دوسری ماں دے دی. میرے سارے احساسات جاگ اٹھے کہ مجھے ماں مل گئی، مگر میری خدمت کو میری دوسری ماں ایک سازش سمجھ رہی ہے. انہیں میری محبت جھوٹی لگتی ہے، انہیں میری خدمت دکھاوا لگتی ہے. میری نرمی اور میری ہمدردی انہیں میری کمزوری اور سازش لگتی ہے. تو پھر ایسی محبت، خدمت اور ہمدردی کو میں دفن کر دوں گی، مگر تب جب میں ہار مان لوں گی. میں اپنی دوسری ماں کو اتنی جلدی کھونا نہیں چاہتی طلحہ. تم اللہ سے دعا کرو کہ مجھ سے دوسری بار میری ماں نہ چھینے.
وہ پھوٹ پھوٹ کر اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگی۔ مسکان، مسکان، تم تم طلحہ اس کو سنبھالنے لگا، جس کا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ دروازے کے باہر فرخندہ بت بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی اور وہ منہ میں بڑبڑائی، سچ ہے، ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی، جبکہ بہو بیٹی بن جاتی ہے۔ البتہ اب تم سے تمہاری دوسری ماں کو کوئی نہیں چھین سکے گا، اور یہ آنے والا وقت ہی تمہیں بتائے گا کہ ممتا کے سائے میں زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے۔ بہو کی اگرچہ چھپ کے سنی یہ باتیں غلط تھیں، لیکن بعض اوقات کچھ غلط چیزوں کے نتائج اچھے آ جائیں تو غلطی غلطی نہیں رہتی۔ آج فرخندہ بیگم کو اپنی اس غلطی کے باعث اپنی اصل غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ سچ میں مسکان کو ماں بن کے دکھائیں گی اور دنیا کی باتوں پر کان نہیں دھریں گی، کیونکہ یہ تو مسکان نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ عام بہوؤں جیسی نہیں تھی، جبکہ فرخندہ کے خوف اور وسوسوں نے انہیں عام ساس کے معیار سے گرا کر ایک ظالم اور جابر قسم کی ساس بننے پہ مجبور کر دیا تھا۔ مگر اب مزید وہ ایک ظالم اور جابر ساس بن کے نہیں، بلکہ اپنی بہو کی ماں بن کر اس پہ یہ ثابت کریں گی کہ اگر بہو بیٹی بن سکتی ہے تو کبھی کبھار ساس بھی ساس نہیں بلکہ ماں جیسی بن جاتی ہے۔